تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرا عزت اور شرف کا مقام یہ ہے کہ وہ کاتبین وحی کے اندر ہے، اور سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ کاتبین وحی کے اندر یہ وہ ہاتھ ہے حضرت امیر معاویہ کو۔ اگلے دن کسی آدمی نے بڑی پیاری بات کی، میں اسی کی نسبت سے یہ بات نقل کرتا ہوں، لیکن بڑی پیاری بات اس نے نقل کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں کی عظمت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے اس آدمی نے بڑی پیاری بات کی، سونے سے لکھنے کی بات ہے۔ اس نے کہا حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جب اسلام لائے سن 7 ہجری کے اندر اسلام کا اظہار کیا تو نبی کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر یہی امیر معاویہ کے ہاتھ تھے کہ جب مروا کے اوپر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ کو یہ سعادت ملا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بالوں کو تراشا اور چھوٹے کیے، اور پھر یہی ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے تھے کہ جب آسمان سے قرآن اترتا نبی علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو کہتے کہ اس کو لکھو، اور سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ کے جو ہاتھ ہے یہ وہ ہاتھ ہے کہ حسنین کریمین نے اپنے ہاتھ ان کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ بیعت کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ شان صحابہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ تو توجہ کیجئے 1 منٹ کے لیے مہمان گرامی سے معذرت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ کاتبین وحی کے اندر ہیں، یہ ان کے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے۔ اور تیسری بات ان کے لیے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرنا۔ ایک موقع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو ریاضی کا علم عطا فرما اور پھر اس کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور پھر آگے میں چلتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ آج لوگ یہ محسوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس کی کوئی چپکلش تھی، اس وجہ سے شاید وہ صحابیت کے رتبے سے پیچھے ہو گئے ہوں، اور ہم نے تو حضرت علی سے محبت کرنی ہے کیونکہ وہ نبی کے داماد ہیں اور مومنین ہیں، اس لحاظ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں۔ تاریخ کا وہ جملہ ہمارے سامنے ہے کہ جب روم کے بادشاہ نے جب حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آپ کا جو دشمن ہے میرا بھی وہی دشمن ہے، آپ کا جو دشمن میرا بھی وہ دشمن ہے، میں آپ کے ساتھ فوج بھیجتا ہوں، آپ علی کا مقابلہ کرو، میں اور آپ مل کر جو ہے اس کو شکست دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس موقع پہ خلیفہ ششم کاتب وحی الموعود لہ بالجنہ نے جو بات کی تھی وہ بھی سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج تاریخ کو پڑھنے والے اور تاریخ کا نام لینے والے تاریخ کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور میں دوسری بات بھی تاریخ سے نقل کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا اور امی کتے اور امید، یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ آج دشمن کافر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش میں ہے، جیسے ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے تو فلسطین کے حق میں کبھی قرارداد ہی شاید منظور کی ہو تو مشکل سے بات ہے، پریس کانفرنس ہی نہ کی ہو ہمارے پڑھنے، اور یہ اس کو خطاب کرنا، یعنی آج ہم کہہ دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہے کہ بندہ، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ نے اپنے بھائی علی کے حق میں کہا اور امی کتے، اگر تو نے علی کے خلاف لشکر کشی کی تو یاد رکھنا علی کے
فوج کا جو پہلا سپاہی ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے معاویہ ہوگا۔ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر جب ان کے آپس میں لڑائی ہوتی تھی، یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہم آپس میں لڑتے ہیں، وہ آگے چلے جاتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی محبت کا درس ہے کہ جب آپس میں دن کو لڑائی ہوتی، انسان میں لڑائی ہو جاتی، اس میں کیا حرج ہے؟ میاں بیوی کی گھر میں نہیں لڑائی ہوتی، آپ کو بھی کسی سے نہیں لڑے، میں نہیں لڑا، یہ تو محبت ہے۔ اور پھر ان کی لڑائی تو محبت کی وجہ سے تھی، سبحان اللہ، وہ لمبی بات ہے۔ اس موقع پہ حضرت علی کا وہ جملہ بھی سامنے رکھے، حضرت علی نے فرمایا تھا قتلایا وقتلا معاویہ الہما فی الجنہ۔ وہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، اگرچہ ہم آپس میں لڑے ہیں، جنگیں کی ہیں، لیکن یاد رکھو چاہے کمانڈر ہمارے کیوں نہ ہو، چاہے فوجی معاویہ کے کیوں نہ ہو، چاہے سپاہی ہمارے کیوں نہ ہو، چاہے صحابی اس دستے کے کیوں نہ ہو، فرمایا الہما فی الجنہ، دونوں سیدھا جنت میں جائیں۔ یہ مقام اور عزت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رتبہ ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ اس لیے آپ نے کہیں سوشل میڈیا سے یا آگے پیچھے سے کوئی باتیں سنا کے اس کو نہیں لینا، بلکہ آپ نے رب کی قرآن کو لینا۔ بہرحال مہمان گرامی ہمارے تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے ایک تو اعلان سے بات فرمائیں۔ تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس سال انشاءاللہ ہمارا 5واں سال ہے۔ مسجد فاروق اعظم کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ، دورہ ترجمہ القرآن اور دورہ صرف اللہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ دور دراز سے طلبہ آتے ہیں، آ کے پڑھتے ہیں۔ 2 فروری کو انشاءاللہ قرآن پاک کے ترجمے کا افتتاح ہوگا۔ پورا قرآن پاک انشاءاللہ